بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ خضر زندہ پیر سکی ندی چلاوے نیر، خواجہ خضر زندہ پیر سیل کرے دریاواں دی، پہنچ خواجہ خضر خواج درشن دے اپنا، صدقہ اللہ دی ذات دا، صدقہ سونے نبی دا۔ اس عمل سے ہر قسم کے کام لیے جا سکتے ہیں۔ ویسے تو جو حضرات اس کا عمل کرنا چاہیں وہ اس کے طریقہ کار بہت سارے ڈیفرنٹ بھی ہیں، لیکن کم سے کم ہمیں اپنی حاجت کے لیے، جس حاجت کے لیے پڑھنا چاہیے یا جو پڑھنا ہے جس نے، وہ کم سے کم ایک تسبیح تو لازم کریں۔ ویسے تو 383 مرتبہ، ٹھیک ہے نا، 383 مرتبہ اس کو پڑھنا چاہیے۔ کوئی پانی کے کنارے بیٹھ کر، ورنہ ٹپ پانی کا بھر کر نہ تو پاؤں اس میں بھگو کر کسی خالی جگہ پر یا کھلی جگہ پر بھی بیٹھ سکتا ہے، اور کمرے میں بھی بیٹھ سکتا ہے، تو وہ اس طریقے سے بھی کر سکتا ہے۔ 383 مرتبہ یہ خواجہ خضر علیہ السلام کا عمل ہے، تو اس طرح پڑھ سکتا ہے اس کو۔ اچھا، اس کو کوئی حاجت آ گئی ہے نا، کسی بھی قسم کی کوئی حاجت آئی ہے کہ یہ مجھے جادو کا مسئلہ ہے، مجھے کوئی یعنی کہ کسی کی رکاوٹ آ رہی کسی کام میں، تو اس نیت سے یعنی کہ ہم نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ خواجہ خضر زندہ پیر، خواجہ خضر زندہ پیر سکی ندی چلاوے نیر، خواجہ خضر زندہ پیر سیل کرے دریاواں دی، پہنچ خواجہ خضر خواج درشن دے اپنا، صدقہ اللہ دی ذات دا، صدقہ سونے نبی دا۔ اور جو رکے ہوئے کام ہے اس کا حوالہ دے دیا گیا ہے کہ سکی ندی چلاوے نیر، یعنی کہ جو ندی کو کہتے ہیں نا، جو خشک ہوتی ہے، نیر یعنی کہ پانی کو کہتے ہیں، یعنی کہ خشک ندیوں میں پانی بہانا، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ چلائے، ٹھیک ہے نا، سکی ندی چلاوے نیر، خواجہ خضر زندہ پیر سیل کرے دریاواں دی۔ تو یہ اثران جو ہوتے ہیں نا، نمیوں پر ہوتی ہے ان کی، ٹھیک ہے نا۔ تو پہنچ خواجہ خضر خواج درشن دے اپنا، یعنی کہ میرے پاس پہنچو، اپنے درشن کراؤ، دیدار کراؤ، اس نیت سے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ یہ بڑی خاص چیز ہے۔ تو دوسری بات یہ صدقہ اللہ دا، صدقہ اللہ دی ذات دا، صدقہ سونے نبی دا، تو یہ دونوں ہی ہستیاں با کمال ہیں، اس کے آگے تو تیسری ہستی ہی نہیں ہے کوئی، تو انہی کا صدقے سے اس نے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو سمجھداروں کے لیے بہت ہی سمجھداری والی بات ہے، اور جس کو سمجھنا نہیں ہے اس کو جتنی ڈیٹیل سے بھی سمجھاؤں گا اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن اتنا ہی کافی ہے کیونکہ میں ویڈیو کو لمبا نہیں کرنا چاہ رہا۔ 383 مرتبہ پڑھنا ہے، کسی بھی حاجت کو لے کر پڑھنا ہے، کوئی بھی حاجت اس کی ہو، کسی بھی طرح کی ہو، جس نیت سے مرضی اس کو پڑھ لیں، یہ اینٹی بائیوٹک ہر چیز کے لیے چلے گا۔ اور آخر میں ایک بات میں بتاتا چلوں، جو ہمارا پرانا واٹس ایپ ہے نا، وہ بند ہو چکا ہے، اور ہم نے نمبر چینج کیا ہے، تو اسی لیے میں نے آپ کو نمبر بھی مینشن کر دیتا ہوں کہ جس بھائی نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے نا، ایک تو یہ یاد رکھیں کہ ریپلائی کا ویٹ کیا کریں، جلد بازی نہ کریں، کیونکہ میں خود بیزی ہوتا ہوں، اپنے کام کار میں مصروف ہوتا ہوں۔ ضروری نہیں کہ یہ میرا پرسنل جانی کہ یہ کام ہے، مجھے اب اپنے اور بھی کام ہوتے ہیں، تو معذرت کے ساتھ کسی کو ریپلائی لیٹ ملے تو وہ درگزری کرے، شکوہ نہ کرے، کیونکہ ہم مجبور ہیں، کیونکہ اپنے کام کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اس لیے۔ اور جو صرف اور صرف واٹس ایپ پہ آپ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر میں نمبر آن رکھوں تو میرا تو بہت ساری کالیں آتی ہیں، تو میں اتنا پھر وہ ان کے ساتھ یعنی کہ رابطہ نہیں کر سکتا۔ تو واٹس ایپ پہ جب میرے سے ٹائم ہوتا ہے تو میں وقتاً فوقتاً سب کے میسج دیکھتا ہوں، ان کے ریپلائی بھی کرتا ہوں، ان سے بات بھی ہوتی ہے۔ تو جو ہمارا پہلے والا واٹس ایپ بند ہے، اس کا نمبر چینج کر دیا گیا ہے، تو اب جو نمبر ہے وہ 032555822222۔ آپ کو میں دوسری طریقے سے بھی سمجھا دیتا ہوں، 0325 558 یعنی کہ 558 558 اس نمبر پہ آپ مجھے کال یعنی کہ واٹس ایپ پہ کال کر سکتے ہیں، کیونکہ واٹس ایپ اسی لیے میں نے اس کو واٹس ایپ پہ رکھا ہے، کیونکہ جب میرے پاس ٹائم ہوتا ہے تب میں اس نمبر کو آن کروں گا، تب میں اس کو آن کر کے آپ کے ریپلائی، آپ کے جو بھی مسائل ہیں اس کو سن کر آپ کی اس حاجت کے تاب جو بھی مسئلہ مسائل ہوگا، تاکہ آپ سے ساتھ گفتگو ہو، بات ہو۔ لیکن یہ میرا یاد رکھیں، میرا یہ پروفیشنل یہ کام نہیں کہ 24 گھنٹے میں واٹس ایپ پہ بیٹھا رہوں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں صرف اور صرف جب میرے پر ٹائم ہوتا ہے، جب میں فری ہوتا ہوں، جب میں ایزی ہوتا ہوں، تبھی میں کسی سے بات کر سکتا ہوں، کیونکہ میرا پروفیشنل یہ کام نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کی طرح جب ٹک آئے فون تو ٹک پہ بیٹھا ہوں، تو ایسا معذرت کے ساتھ۔ تو اس عمل کو آپ لازم کریں، یاد کر لیں، معمول بنا لیں۔ جو نہیں کر سکتے ٹپ پانی کا بھر کے ادھر ادھر کو مشکل لگتی ہے، وہ ویسے بھی کریں، لیکن کریں ضرور اس کو۔ یہ بڑی کمال چیز ہے، بہت ہی اعلیٰ چیز ہے۔ میں نے یہ شاید کسی مقصد کے لیے آپ کو دے دی یہ چیز، ٹھیک ہے نا، تو ابھی تک یہ میرے معمول میں ہے، اور یہ کسی کتاب میں نہیں ہے، نہ ہی کسی عامل کے پاس ہے۔ اب شائع ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، کیونکہ میرا کام جب تک نہیں دے رہا تھا کوئی چیز تو نہیں دی،
اب چیز عطا کی ہے تو خاص ہی عطا کی ہے، کیونکہ ادھر ادھر کے میں بنا کر فضول ویڈیو نہیں کوئی پیش کر رہا، تو جو چیز ہوتی ہے وہ خاص ہی ہوتی ہے، محبت کے لیے، عداوت کے لیے، جس نیت سے پڑھیں گے وہی کام کرے گا یہ۔ جزاک اللہ خیر۔